YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہے نئے پروگرام کے ساتھ، اور ہمارے چینل کو لائک کرنے کا، سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ پیارے دوستو، یہ آپ لوگوں کی محبت ہے اور پیار ہے، اور ہم بھی آپ کو اپنی فیملی کا ایک حصہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ آپ ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہمارا پروگرام لائک بھی کرتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ پیارے دوستو، آج جس ٹاپک پر میں بات کر رہا ہوں بڑا اہم ٹاپک ہے، اور اس ٹاپک کے بارے میں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی یہ بتائیں دولت کب آئے گی، کامیابی کب ملے گی، کیا ہوگا؟ یعنی ان کا مین مقصد ہی صرف ہوتا ہے کہ دولت کب آئے گی۔ تو میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ جو ریڑھی کے اوپر شکرکندی جو ہے یہ بیچا کرتا تھا۔ اتفاق سے میں نے اس کا ہاتھ جب دیکھا، وہ راکھ سے بالکل جو نہیں کالا ہو رہا تھا، اور لکیریں بڑی گہری اور صاف ہو رہی تھی اس کے ہاتھ میں۔ لکیریں بڑی گہری اور صاف ہو رہی تھی اس کے ہاتھ پر، دکھنے میں ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی نے کوئی پینٹ کر دیا ہو۔ بہرحال میں نے اس کا ہاتھ دیکھا اور وہ ساری لکیروں کو ذہن نشین کر لیا، اور میں جاتے جاتے سوچنے لگا کہ اس کی قسمت میں کتنی دولت ہے اور یہ شکرکندی بیچ رہا ہے۔ تو وہ دولت کہاں گئی جو اس کی قسمت کی تھی اور جو اس کو ملنی تھی، وہ کیوں نہیں ملی؟ بس اسی طرح 2 سے 3 سیزن گزر گئے، اور یہ ہمیشہ اکثر جو ہے نا موبائل مارکیٹ جو ہے صدر کی، اس میں یہ کھڑا رہتا تھا کسی کونے کھانچے میں۔ پولیس والے کبھی اس کو بھگا دیتے تھے، کسی اور گلی سے نکر سے پھر نظر آ جاتا تھا سامنے۔ تو 3 سال کا عرصہ اس میں گزر گیا، یہ 4 سال گزرے ہو گئے کیونکہ ڈیٹ تو میں نے لکھی نہیں تھی۔ اس کے ہاتھ پر کامیابی کی جو لکیر ہے، قسمت کی جو لکیر ہے، دماغ کی جو لکیر ہے، یہ مل کر ایک ٹرائی اینگل بنا رہی تھی، ایک ٹرائی اینگل بنا رہی تھی، اور ٹرائی اینگل بن رہا تھا۔ تو میں اس کے ہاتھ کو دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ اس کی قسمت میں تو دولت بہت ہے، اور یہ تو شکرکندی بیچ رہا ہے۔ تو وہ دولت کب ملے گی اس کو، کیسے ملے گی؟ اس میں ٹائم گزر گیا، مجھے بھول گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ کافی عرصے کے بعد چمڑا اسپتال جو ہے صدر میں، اس چمڑا اسپتال کے پاس وہ مجھے کھڑا ہوا ملا، لیکن اب وہ ریڑھی پہ نہیں تھا، اب وہ ریڑھی پہ نہیں تھا۔ تو میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ پیارے دوست، میں نے کپڑے کا کام شروع کیا ہے، کپڑے بیچتا ہوں، اور اللہ کے فضل سے بہت پیسہ آ رہا ہے، کامیابی بھی ہے، سب کچھ۔ میں نے اس کو یہ نہیں بتایا کہ کیا، بہرحال میں نے صرف اتنا بتایا کہ تم شکرکندی بیچتے تھے، کیا ہوا۔ پھر کپڑے کے کاروبار میں وہ اتنا زیادہ آگے نکل گیا، اتنا زیادہ آگے نکل گیا کہ پیسہ ہی پیسہ۔ مجھے صرف اس کا وہ وقت یاد ہے جب چمڑا اسپتال کے پاس ملا تھا، اس وقت بھی اس کی پوزیشن بہت اچھی پوزیشن تھی۔ اس کے بعد دیگر لوگوں نے بتایا کہ آج کل تو اس کے پاس بڑی دولت ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اس وقت وہ کپڑے کا بہت بڑا وپاری ہے۔ تو پیارے دوستوں، میں لکیریں آپ کو بنا کے بتا دیتا ہوں۔ اس کے ہاتھ کی لکیریں کچھ اس طرح سے تھی، یہ ان کی لائف لائن تھی، اور یہ کامیابی کی لکیر تھی، اور اس کے ساتھ یہ دماغ کی لکیر، یہ مل کر ایک ٹرائی اینگل بنا رہی ہیں یہاں پہ۔ کامیابی کی لکیر، دماغ کی لکیر اور زندگی کی لکیر، ان میں کچھ فرق آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو یہ جو ٹرائی اینگل بن رہا ہے، یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اس بندے کے مقدر میں بہت دولت ہے، اور اسی طرح یہ دل کی لکیر بھی آ کر جنی اسی طرح کا ایک ٹرائی اینگل بنا رہی ہے۔ یہ 3 لکیریں مشترکہ طور پر ایسا نشان بنا رہی ہیں کہ جیسے سٹار۔ ایسے لوگ ہم نے کتابوں میں پڑھا، اور بہت سے لوگوں کا ہاتھ دیکھا بھی جو کافی مالدار ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ بھی آپ کے پاس یہ دولت اور کامیابی کب سے، آپ کے والد صاحب کے زمانے سے، یہ کیسے، یہ کیا ہے، یا کہیں آپ کسی دوسرے ملک گئے تھے وہاں سے پیسہ کما کے لائے یا کیا، تو انہوں نے بتایا یار شروع میں ہم نے بہت چھوٹے موٹے کام کیے۔ بولا یہ نہیں کہ ہم ڈارے کے امیر ہو گئے، ہم تو بہت غریب تھے، ہمارے والد صاحب بھی بہت غریب تھے، کرائے کا گھر تھا، کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس۔ بس پھر اللہ کی رحمت ہو گئی، چھوٹے موٹے کام کرتے تھے، گلیوں میں مونگ پھلی وغیرہ بیچتے تھے، گرمیاں آتی تھی گولا گنڈا شروع کر دیتے تھے، سردیوں میں مونگ پھلی شروع کر دیتے تھے، مونگ پھلی بیچنا۔ تو آج ان کی پوزیشن دیکھیں تو یقین کریں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے۔ یہ ہے میرا اللہ۔
آپ بھی اپنے ہاتھ میں دیکھیں اگر اس طرح کی کوئی چیز بنتی ہے تو انتظار کریں اپنے اچھے وقت کا، اور انشاءاللہ بہت دولت آئے گی آپ کے پاس۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ نادیہ نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ میں جو بھی کام کرنا چاہتی ہوں اس میں کامیابی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر میں ایک چینل بنانا چاہ رہی تھی تو اس میں بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں، جو بھی کام میں کرتی ہوں اس میں کامیابی نہیں ملتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی اثرات ہیں یا کیا چیز ہے؟ دیکھیں جی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ جو بھی کام کرنا چاہتی ہیں، جو بھی ورک کرنا چاہتی ہیں، اس میں کامیابی بھی ہے، شہرت بھی ہے اور دولت بھی ہے، لیکن وہ کامیابی، شہرت و دولت جو ہے نا 2024 میں جو کام آپ شروع کریں گی انشاءاللہ العزیز اس میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ موجودہ وقت آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ روشا نے سوال کیا ہے گجرات سے کہ کیا میرے ہاتھ میں ملک سے باہر کا سفر ہے یا نہیں؟ جی بالکل، آپ کے ہاتھ میں ملک سے باہر کا سفر بھی ہے اور کامیابی بھی ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ سفر آپ یہ سمجھیں کہ 2025 میں بھی آپ کو چانس ملیں گے، اور یہ جو سال چل رہا ہے 2023 اس کے آخر میں بھی چانس ملنے کی امید ہے۔ علیزہ چودھری نے سوال کیا ہے مندرہ سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی؟ آپ کی شادی 2024 کے درمیان میں ہوگی، اور شادی انشاءاللہ کامیاب رہے گی، اور شادی کے بعد کی زندگی بھی اچھی رہے گی۔ بسمہ لطیف نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میری کتنی شادیاں ہیں، ہاتھ کی کتنی لکیریں ہیں شادی کی؟ آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں ہیں، اور ایک شادی کی لکیر جو شروع والی ہے وہ کوئی خاص اچھی نہیں ہے، اور اس کے بعد والی جو ہے وہ درمیانی ہے، جنہیں اس کو نہ بہت اچھا کہا جا سکتا ہے اور نہ بہت برا کہا جا سکتا ہے۔ ٹیپو شاہ نے سوال کیا فیصل آباد سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں کوئی ملک سے باہر کا سفر ہے یا نہیں؟ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں ملک سے باہر کا سفر بھی ہے اور کامیابی کا سفر بھی ہے، اور انشاءاللہ کامیاب رہیں گے انشاءاللہ۔ افتخار احمد نے سوال کیا منڈی باؤدین سے کہ میرے ہاتھ میں 8 کا نشان بن رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ پیارے دوست، یہ 8 کا نشان نہیں ہے، یہ ہاتھ میں کراس کا نشان ہے، اور یہ کراس کا نشان جو ہے نا کامیابی کی علامت ہے، اور یہ کامیابی آپ کو اسی 2023 کے 9ویں یا 10ویں ماہ میں کسی کام میں مل سکتی ہے۔ کریزی ملنگ نے سوال کیا راولپنڈی سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں دوسری شادی کی کوئی علامت ہے یا نہیں؟ آپ کے ہاتھ میں محبت و لنگ کی تو 3-4 علامتیں ہیں، شادی کی صرف ایک علامت ہے، اور یہ محبت والی اور عشق والی لکیریں اگر بڑھ جاتی ہیں آگے تو ہو سکتا ہے شادی کی دوسری علامت بن جائے، لیکن موجودہ وقت میں صرف محبت اور عشق والی لکیریں موجود ہیں۔ عظمیٰ نے سوال کیا لاہور سے کہ میرے شوہر جو ہیں ملک سے باہر ہوتے ہیں، میں اور میرے بچے اگر جانا چاہیں تو کیا ہمارے ہاتھ میں کوئی سفر کی علامت ہے یا نہیں؟ جی بالکل، آپ کے ہاتھ میں سفر کی علامت بھی موجود ہے اور کامیابی کی علامت بھی موجود ہے۔ آپ کے لیے بہتر ہوگا سفر جو نا 2025 میں کریں تو آپ کے حق میں بہتر رہے گا۔ ماریہ نے سوال کیا آزاد کشمیر سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی 2024 میں ہوگی، اور شادی انشاءاللہ کامیاب رہے گی، اور شادی کے بعد کی زندگی بھی اللہ کے فضل سے بہتر اور اچھی ہوگی۔ بلال احمد نے سوال کیا فیصل آباد سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی لو میرج ہوگی، اور شادی اللہ کے فضل سے کامیاب رہے گی انشاءاللہ۔ شادی 2024 میں ہوگی۔ زین کی امی نے سوال کیا ہے مریدکے سے کہ میرے شوہر مجھے پہلے بھی چھوڑ کے جا چکے ہیں اور آج کل بھی ناراض ہیں، کیا دوبارہ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے یا نہیں؟ دیکھیں جی، آپ نے جو تصویریں بھیجی ہیں یہ پرانی بھیجی ہیں، یہ نئی تصویریں نہیں ہیں۔ تصویریں آپ نے پرانی بھیجی، اس وقت ہاتھ میں لکیریں کون سی کیا تھی اس حساب سے یہ نہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ موجودہ وقت کے بارے میں اگر آپ نے پوچھنا ہے کہ کیسا ہوگا کیا ہوگا تو پھر وہ کرنٹ تصویریں جو نئی تصویریں ہیں وہ بنا کر بھیجیں، کیونکہ ان تصویروں سے اگر ہم بتائیں گے تو وہی چیزیں آپ کو بتائیں گے جو ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں، تو لہٰذا آپ نئی تصویریں بھیجیں، انشاءاللہ العزیز ہم آپ کا جواب دیں گے اور اچھے طریقے سے دیکھ بھال کر جواب دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ دانیال تنویر نے سوال کیا کراچی سے کہ شادی کب ہوگی اور شادی کے بعد کی زندگی کیسے ہوگی؟ شادی آپ کی 2026 میں ہوگی، اور شادی کے بعد کی زندگی اللہ کے فضل سے بہت اچھی اور بہت بہتر ہوگی۔ RN نے سوال کیا چیچا وطنی سے کہ یہ بتائیں کہ کیا میں حکومت بنا پاؤں گا اور کیا میں بیرونی ممالک میں جائیداد وغیرہ بنانے میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا یا نہیں؟ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ نے آج دن تک جو بھی ارادہ کیا یا جس کام کا بھی سوچا کہ کام اس طرح ہو تو اللہ کے فضل سے وہ ہوا۔ رہی بات کامیابی کی، تو کامیابی کی لکیریں تو آپ کے ہاتھ میں موجود ہیں اور کامیابی بھی آپ کو ملے گی،
اور یہ بات کہ حکومت کب کروں گا کیا کروں گا، تو یہ ایسی کوئی علامت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ بہرحال بہت بڑی کامیابی کی علامت اور شہرت کی علامت آپ کے ہاتھ میں موجود ہے۔ 222 نے سوال کیا عظیم پورہ کراچی سے کہ میرے ہاتھ میں کیا اچھی چیزیں ہیں اور کیا بری چیزیں ہیں، ان کے بارے میں بتا دیں۔ آپ کے ہاتھ میں پیارے دوست جو لکیریں موجود ہیں، اس کے حوالے سے ایسے لوگ ہمیشہ نظر بد کا شکار رہتے ہیں، اور جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں اس میں اس طرح کی کامیابی ان کو نہیں ملتی جس کامیابی کی امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو ان کے لیے سب سے بہتر اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ کوشش کریں کہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کو 313 مرتبہ اپنی زندگی کا معمول بنائیں، تاکہ آنے والے وقت میں جو رکاوٹیں یا جو پریشانیاں آ رہی ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رکھے۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔